أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون. اور اس کے بعد اب دوسری بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہید اس کی باندھ لی ہے، تمہید بتائی ہے توحید پر. دوسری عقلی دلیل اللہ نے تمہید میں فرماتے ہیں کہ الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم پھرنا ہے، لوٹنا ہے، جمیعاً تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کفار مکہ کے ساتھ بنیادی طور پر دو ہی جھگڑے تھے نا، ایک اللہ کی توحید کا اور ایک قیامت میں اٹھنے نہ اٹھنے کا. تو یہی کہتے تھے کہ قیامت میں اٹھنا یہ تو ایسی بات ہے، حیاتن ثم موتن ثم نشر، زندگی اور پھر موت اور پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ کہتے تھے حدیث و خرافت ان یا عمر، یہ تو پاگلوں کی باتیں ہیں، خرافات ہے ساری، کون مرے پیچھے اٹھتا ہے. یہی دو جھگڑے تھے. ایک کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارا پروردگار وہ ہے، عبادت کرو اسی کی، کیونکہ عبادت جس کی کرنی ہے وہ ساری صفات اسی ذات پاک میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں. اور دوسری چیز قیامت، تم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا، کسی اور کا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کا بھی ایسا وعدہ ہے کہ ارشاد فرمایا آگے، حقا سچا وعدہ ہے. صرف اتنا فرما دیتے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں قیامت میں اپنے پاس بلائے گا تو بھی کافی تھا، لیکن حقاً کہہ کر اس کو مزید موقت کر دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، والعیاذ باللہ یہ ہم نے اپنے بندے کی طرف جو وحی نازل کیا ہے، تم کہتے ہو یہ سارے جادو کی باتیں ہیں. نہیں، وعد اللہ حقا، پکا وعدہ ہے تمہارے ساتھ اللہ کا کہ تم مرو گے اور خدا کے ہاں پیش کر دیے جاؤ گے، اللہ کے ہاں پوچھ شروع ہو جائے. قبر تو پھر بعد کی بات ہے، بس ادھر آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر اللہ کے فرشتے آنا شروع ہو گئے. اور نزع کے عالم میں بھی اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، بلکہ آنکھوں کے بند ہونے سے بھی پہلے جو زندگی میں کیا ہوا ہوتا ہے سب سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا. ایسے ہی ہو جاتا ہے جب جھٹکا لگتا ہے نا پہلا موت کا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی تھی اور کہاں زندگی گزاری. ایسے ہی کھیل تماشے کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں. سارے مظالم، سارے جھوٹ، سارے فریب اور سب نیکیاں، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بلائیاں اور خوبیاں سب سامنے آ جاتی ہیں جب آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اب جان نکلے اور فرشتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما قدمو، اس نے کیا بھیجا ہے اللہ کے ہاں، آگے کیا چیز گئی. اور لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا. یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھنے والے اور پوچھنے والے کہتے ہیں وراثت میں کیا رہ گیا، اور فرشتے کہتے ہیں آگے اس نے کیا بھیجا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ فرشتے اس انسان کو جو یہ چاہتا تھا کہ لوگ مرنے کے بعد اس کے لیے وہ چیزیں بیان کریں جو در حقیقت اس میں نہیں ہیں، بہت متکبر اور مغرور، فرشتے تھپڑ کھینچ کر مارتے ہیں اس کے منہ پہ جب اس کی رونے والیاں روتی ہیں اور کہتی ہیں واہ جب لاؤ، ہائے پہاڑ جیسا بھائی، ہائے چاند جیسا چہرہ، ہائے سورج جیسا میرا پیارا شوہر. تو فرشتے مارتے ہیں تھپڑ اس کے منہ پہ اور کہتے ہیں تم ایسے ہی تھے جیسے یہ بیان کر رہی ہیں.
اتنے ڈرے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے، جنہیں یقیناً جنت کی متعدد مرتبہ بشارتیں دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا میرے مرنے کے پیچھے نہ رونا، میں اس سے بری ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ عذاب دیا جاتا، یعنی جو چیخو پکار ہوتی ہے اور جو بیان کرتی ہیں اور جو غیر حقیقی باتیں اس میت کے متعلق کرتی ہیں، میت میں وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے متعلق لوگ بیان کریں۔ ابو جہل بدترین نمونہ تھا اس کا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بدر میں جب میں اس کے سینے پر بیٹھا تو اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پہچان گیا، اور کہنے لگا افسوس، ایک دہقان کسان کا بیٹا اور وہ مجھے مارے گا۔ اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب سروں کی لائن لگے کہ کس کس کا سر کٹا ہے تو میرا سر اونچا نظر آنا چاہیے۔ یہ ہے کبر، یہ ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی بات کہ جو آدمی انا میں مبتلا ہوتا ہے یہ انا لے ڈوبتی۔ عربوں کے یہاں رواج تھا نا کہ قتل کے بعد لوگوں کی گردنیں اتار کے وہ لائن لگا دیتے تھے انتقام کو دیکھنے کے لیے کہ کون کون مر گیا ہے اس میں۔ اس نے کہا میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا ہے تاکہ سروں میں بھی ہمارا سر اونچا رہے۔ ولیعذ باللہ یہی چیزیں ہوتی جب اللہ کے ہاں جانے کا خوف نہ رہے، اور جب ہوتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا رونا بھی نہیں ہم پہ، اس سے عذاب ہوتا ہے، ڈرے سہمے ہوئے تھے کیونکہ خدا کی گرفت پر بھی نظر تھی اور دوسری طرف امید بھی تھی کہ پروردگار معاف کرتے۔ اسی لیے اللہ نے وعد اللہ حقا، پکا وعدہ ہے اللہ کا، سچا وعدہ ہے، تم ضرور خدا کے سامنے جاؤ گے۔ انہو بلا شبہ اللہ کی ذات یبدأ الخلق، اس نے کیا کیا ہے، اس نے انسانوں کو، تمام مخلوق کو، جتنی بھی اس کی مخلوق ہے اس کو بنایا ہے، پہلے بدا شروع کیا، پہلے اس نے بنایا ثم یعیدہ، اور پھر اس کے بعد انہیں لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، اسی کو دوہرا دے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پوری کائنات میں جتنے لوگ گزرے ہیں ہمارے لیے ایسے ہی آسان ہے انہیں پیدا کرنا کا نفس واحدہ، جیسے ایک آدمی کو پیدا کر دینا۔ اور یہ بات عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان میں روح ہی ڈالنا ہے نا، تو ایک آدمی میں روح ڈال دی، 100 میں ڈال دی، 1000 میں، 1 ارب میں، 10 کروڑ میں، تو وہ ایک عمل ہے جو مسلسل ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے فرمایا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ڈانٹ پڑے گی زمین کو کہ اٹھاؤ نکالو جو کچھ تم میں، اور زمین نکال کر پھینک دے گی اور بتا دے گی کیا کیا اس پہ ہوتا رہا ہے۔ ثم یعیدہ، اللہ نے فرمایا ہے ہم پھر لوٹائیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ جزا دے، اللہ اجر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف جو لوگ کرتے ہیں بس خدا ان لوگوں کو اجر دے، اور جو ظلم کرتے رہے ہیں اب ان کا نتیجہ بعد میں۔ لیکن یہ عدل انصاف ایسی چیز ہے کہ خدا کے ہاں بڑی محبوب چیز، جتنا مرتبہ انسان کا بلند ہو جائے اور جتنا اختیار مل جائے اتنا ہی انصاف کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے مطلق العنانی اور اختیارات مل جانا یہ ظلم پر مبنی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اور جتنے اختیارات مل جاتے ہیں آدمی اتنا ہی ظالم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اختیار ملنا یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اسے مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو ایک کی ذمہ داری ہے نا 4 لائنز لے لے، تو دیکھنے والا تو خوش ہو رہا ہے کہ یار بہت ماشاءاللہ پیسہ ہے، دیکھو 4 لائنیں لگی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اس نے 1 گنا کی بجائے 4 گنا ذمہ داری اپنے پہ ڈال دی۔ جتنی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں ذمہ داریاں اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں۔ $1000 میں گزارا ہو رہا تھا، اب $10,000 ہو گئے، تو $10,000 کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ذمہ داری 1000 جتنی رہے گی، وہ تو 10 گنا ذمہ داری بڑھ گئی اس کی۔
وہ حلال کا پیسہ ہے، اس نے خرچ کرنا ہے، کمانا ہے. تو جتنی آدمی کی انکم بڑھتی ہے ذمہ داریاں بھی تو بڑھتی ہیں نا. ایسے ہی جیسے جیسے انسان کا اختیار بڑھ جاتا ہے اتنا اللہ کے ہاں سے پوچھ بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. اس لیے جتنا زیادہ اختیار ہوگا اتنا ہی زیادہ انصاف سے دور کبھی کبھی انسان ہو جاتا ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آتی اور ظلم کرنے لگتا ہے. اور ظلم وہ قبر میں بھی تاریکی ہے اور آخرت میں بھی تاریکی. اکبر بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے آ کے جو اس کے 9 رتن تھے ان سے بیان کیا. اور اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی نے ایک بزرگ تھے ان کو بلایا، فرشتے لے کے آئے اور حشر قائم ہو گیا، قیامت آ گئی. تو ارشاد ہوا کہ میرے اس بندے کا کوئی گناہ؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ استغفار توبہ کرتا رہا ہے، کوئی گناہ نہیں. حکم ہوا کہ اسے فلاں جنت دے دو. تو خوشی خوشی چلے گئے. اور اس کے بعد ایک بادشاہ لایا گیا اور ارشاد ہوا کہ اس کا کوئی نیکی کوئی گناہ. تو ایک بڑھیا اس کے ساتھ تھی، باقی زندگی میں گناہ ہی گناہ تھے. فرشتوں نے کہا کوئی اس کی نیکی نہیں. تو پوچھا گیا کہ یہ بڑھیا کس سلسلے میں؟ تو معلوم ہوا وہ گواہی دینے آئی. تو اکبر کہتا تھا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے گواہی دی اور اس نے کہا اللہ میری زمین ماری گئی اور اس نے بادشاہ نے وہ زمین کا فیصلہ میرے حق میں دیا بالکل انصاف اور عدل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس بادشاہ کو بھی وہی مقام دو جو اس ولی اللہ کو دیا تھا اور ساری غلطیاں معاف ہو. تو اکبر کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے خواب اس لیے دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی پوری رعایا کے ساتھ انصاف سے کام لینا ہے، وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں. مجھے مذہب کی بنیاد پہ انصاف کو قائم نہیں کرنا، انصاف قائم ہوگا سب کے لیے تاکہ خدا کے یہاں چھٹکارا پاؤں. تو جتنا انسان کے پاس اختیار بڑھ جاتا ہے اتنا شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اسے ظلم پہ لے آؤ. اکیلا تھا، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، غصہ آتا تھا قابو ہو جاتا تھا. شادی ہو گئی تو ایک رعایا بن گئی نا، حکمرانی کسی جگہ تو ماشاءاللہ چلنے لگی. اب پتا چلے گا جب غصہ آئے گا. پہلے تو گالی کبھی نہیں دی تھی اور اب ایسی دینے لگے کہ لوگ توبہ کریں. پہلے تو سانپ بچھو کو مارتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا اور اب ایسا ہاتھ کھلا کہ گویا کوئی آگے ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد اولاد ہو گئی تو چلو 4-5 اور رعایا میں شامل ہو گئے. یوں ہی ہوتا ہے نا. یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. خدا ہی ہے جس کے لیے روا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر گرفت فرمائے یا انہیں بخش دے. انسان ہی ہوا کرتے ہیں. سوچنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو بچوں کو مارتے ہیں ہمیں قطعاً سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا جواب دیں گے. اس لیے کہ اگر وہ بچہ معاف کر دے تو وہ تو نابالغ ہے بیچارہ، اسے معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر ہوگا کیا؟ اس لیے سوچے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے بالقسط، انصاف کے ساتھ. شوہر کی غیبت بھی حرام ہے. یہ عورتیں جب غیبت کرتی ہیں نا تو کوئی ٹوک بھی دیتی ہے کہ چھوڑو ان غیبتوں میں کیا پڑنا. وہ سمجھتی ہیں سارے جہان کی غیبتیں ناجائز اور شوہر کی جائز. شوہر کی غیبت بھی حرام ہے بھائی، بچے کی بھی. یہ مذاق میں ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ آیا تھا، دیکھو یہ کیا وہ کیا، ارے ایسا تھا، ایسا اس کا چہرہ تھا، ایسی اس کی ناک تھی. یہ سب حرام کام ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. بچوں کی غیبت بھی. کس نے آخر اختیار دیا ہے کہ لوگوں کی اولاد میں عیب نکالتا پھرے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لی اور بس ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے. لوگوں کے حقوق بہت بڑی چیز ہے.
قیامت میں کہیں قطر بیونت ہو گئی اور پتہ چلے کہ اپنی نیکیاں جو قبول ہو گئی تھیں وہ دوسروں کے کھاتے میں چلی گئیں تو پھر ہوگا کیا؟ اس لیے کبھی بھی اخلاقیات سے نہ گرے، انسانیت سے نہ گرے۔ اللہ نے فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے، اور اللہ کیا کرے گا؟ انصاف سے سب کو دے گا۔ اور یا دوسری چیز پھر اس کی رحمت ہے، جو اپنی رحمت سے کچھ معاف فرما دے، اس کی رحمت میں بڑی وسعت ہے۔ اور فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا دیا جائے گا، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور انہیں اللہ کے ہاں سے دکھ کی مار پڑے گی، ایسی مار پڑے گی جو الم دے، جو تکلیف پہنچائے، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے۔ ایمان کی جزا جنت، اللہ کی خوشی، اور کفر کی سزا جہنم، گرم پانی کا پینا اور خدا کا عذاب۔ دو مسئلے اس موقع پہ دیکھ لینے چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کفر کی سزا اور برے اعمال کی سزا الگ الگ ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے چوری کرتا ہے اور کفر نہیں ہے اس میں، تو قیامت میں اسے اللہ نہ معاف فرمائے تو چوری کی سزا دی جائے گی، کفر کی سزا کیوں ملے گی؟ کفر تو اس میں ہے نہیں۔ ایسے یہ کافر ہے، اس نے چوری نہیں کی تو قیامت میں اسے کیوں چوری کی سزا دیں گے؟ کفر کی سزا الگ ہے، وہ ملے گی، چوری نہیں کی اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اور دوسرے، یہ صرف اسلام ہی کی بات نہیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے علاوہ دوسرے مذاہب والوں کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ کسی ہندو عیسائی سے اپنے متعلق پوچھیے، وہ کہے گا بھی تم تو جہنم میں جاؤ گے، ہم جنت میں۔ تو جس طرح ان کے ذمے جواب آتا ہے وہ دیں۔ اسلامی پہ اعتراض کیوں کہ تم لوگ کیوں کہتے ہو کہ سارے کافر جہنم میں جائیں گے؟ ٹھیک پوچھتے ہیں نا اسلام پہ اعتراض، ٹھیک تم بھی تو کہتے ہو، جو تم جواب دو گے وہ ہم بھی دے لیں گے۔ اور جتنی احتیاط، جتنی وسعت اسلام میں ہے اتنی کہیں نہیں۔ اور اس کی تشریح پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ ہمارے فقہا نے اور علم کلام کے ماہرین نے، ابوالحسن اشعری، منصور ماتریدی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت سے یہ چیزیں نقل کی ہیں کہ ہم ہر کافر کے لیے جہنم کے قائل نہیں۔ ایک کافر وہ ہے جس کو لغت میں ہم کافر کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے، اگر اسے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اور خود اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں جائے۔ ایک لڑکا چین میں پیدا ہوا، جاپان میں، 18 برس کی عمر میں مر گیا۔ فرض کر رہے ہیں، فرض کیا کرنا ہے، ہزاروں ایسے ہوتے ہوں گے، اور اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے اس تک کسی چیز کا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا بھائی؟ اسے تو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسولوں کو نہ بھیج دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا نہیں، اسلام کا جب پیغام نہیں پہنچا تو وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ ہاں اس پہ اختلاف ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں، جیسے جانور مٹی میں ملا دیے جائیں گے وہ بھی مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس مسئلے پہ حضرت وہ جو ہیں کیا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جگہ تفصیل اس کی لکھی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت میں ایک نبی کو کھڑا کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا جن تک دنیا میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو وہ کہیں گے جو مانتے ہیں ان کو تو جنت میں بھیج دیں گے، جو نہیں مانیں گے انہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ لیکن ان کے اس کشف پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شدید اعتراض کیا اور بڑی قوی بات کی ہے، بات تو دلیل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آتی، اور پھر فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ قیامت کا دن اعمال کی جزا دینے کے لیے اس دن کی تصدیق اور تردید کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ کہتے ہیں قیامت کا دن تو انسانوں کے اعمال کی جزا دینا ہے نا، تو اس دن کسی نبی کو پیدا کرنا یا کھڑا کرنا یا اس کی تصدیق اور تردید کوئی معنی نہیں رکھتی۔
اور پھر اس سے مجدد رحمۃ اللہ نے اپنا موقف لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے سب کو مٹی میں ملا دیا جائے گا. یہ اتنی بڑی چیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں صاف ہی لکھتے ہیں کہ اگر کافر تک خود اس کی زبان میں پیغام نہیں پہنچا تو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے جہنم نہیں ہے. یہ اتنی بڑی وسعت کی بات ہے جو اور مذاہب میں ہمیں کہیں دیکھنے میں نہیں گئی. اس لیے جب پیغام پہنچ گیا، جب خدا کی توحید پہنچ گئی، پھر انکار ہوا، پھر اس کے بعد باقی چیزیں لگیں گی. اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے ان کے لیے شراب پینے کی چیز کیا ہے؟ من حمیم، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور درد کی مار ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے. کفر اور شرک کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ صحیح بخاری میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا ہوں اور اپنے بندوں کو پلاتا ہوں اور اس کے باوجود یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اختیار کسی اور کو دے دیے، جب شرک کرتا ہے تو یہ میرے لیے گالی. اسی لیے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے، اور ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے کہا جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ایسے گرتا ہے جیسے فی مکان صحیح، دور کی کسی گھاٹی میں پہاڑ کی چوٹی سے سلپ کرے اور نیچے جا گرے. وہ اتنی قبیح، اتنی بری حرکت کرتا ہے. اللہ کی توحید وہ اسلام ہی کا تو برائے امتیاز ہے، اور دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو خدا کی توحید پر قائم ہے اور مسلمان، اور توحید بھی ایسی کہ اللہ تعالی شانہ اس کی وجہ سے مغفرت فرما دے گی. پھر دوسری دلیل دی ہے عقلی. رکیں یا آگے چلیں؟ آدھا گھنٹہ رہ گیا. ہم ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ کل کر لیں.